اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الذاریات سورہ ذاریات مکی صورت اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 51ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے 67ویں صورت، 60 اس کی آیات اور 3 رکوع ہیں۔ تو ذاریات کے معنی ہوتے ہیں بکھیرنے والی، پھیلانے والی۔ تو مکی صورت ہے، اور اس کے مضامین میں جو بڑی ایک چیز اس صورت میں جو بڑا مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ اس بات قیامت کا اس بات ہے، اور پھر اسی ضمن میں آگے نافرمان قوموں کے قصے بیان کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا۔ تو یہ جو پہلی 4 آیات ہیں ان میں قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور اب اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہوائیں ہیں، یہ چاروں جو ہیں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، جو بکھیرنے والی ہیں غبار کو، ذرات کو، وہ ہوائیں۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اور وہ ہوائیں جو چلنے والی ہیں نرمی کے ساتھ۔ اور فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، اور وہ ہوائیں جو تقسیم کرنے والی ہیں چیزوں کو۔ اور ایک تفسیر یہ کہ یہ جو قسمیں ہیں، پہلی جو قسم ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، یہ تو ہے ہواؤں سے متعلق، کہ وہ ہوائیں جو گرد و غبار اور ذرات بکھیرتی ہیں۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، یہ ہے بادل، اس سے مراد بادل ہے جو بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ اور فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اس سے مراد کشتیاں جو پانی میں چلتی ہیں۔ اور فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، اس سے مراد فرشتے ہیں جو معاملات کی تقسیم کرتے ہیں، معاملات کو ترتیب دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو ان 4 قسموں کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ کیا سچی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک روز جزا، دین بدلے کا دن، فیصلے کا دن، لواقع ضرور کیا ہوگا، واقع ہوگا۔ تو 2 تاکیدیں یہاں پر آئیں، ایک انا کی اور خبر پر لام۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، آسمان اور قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک جو جال والا ہے۔ حبک کہتے ہیں کہ ایسا کپڑا جس کے اندر کیا بنی ہو، دھاریاں بنی ہو، لکیریں ہوں سیدھی، اس کو کہتے ہیں حبک۔ تو اس کے ایک معنی ہے کہ آسمان جو ہے وہ ایسا آسمان جو کیا ہے ذات الحبک، راستوں والا، کہ آسمان میں کیا بنے ہوئے، راستے بنے ہوئے۔ اِنَّکُمْ لَفِی قَوْلٍ مُخْتَلِف، بے شک تم لوگ کس میں ہو، مختلف قول میں ہو۔ مختلف قول سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کی تکذیب کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، یہ معنی۔ فی غمر یؤفک عنہ من افک، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یؤفک عنہ من افک، یعنی اس سے پھیر دیا جاتا ہے، اس سے پھیر دیا جاتا ہے من افک، جو کیا ہو، جو پھیرا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اتباع سے انکار وہی شخص کرتا ہے جو من افک، جو خیر سے پھیر دیا گیا، جو سعادت سے کیا کر دیا گیا، محروم کر دیا گیا، وہی اللہ تعالیٰ کی راہ سے کیا ہے، بھٹکنے والا۔ اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ قتل الخراصون، ہلاک ہوئے تخمینے لگانے والے، اندازے لگانے والے۔ اور اس کی ایک تفسیر کی گئی کذابون، کہ جھوٹ بولنے والے لوگ کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو کس میں بھولے ہوئے ہیں، غفلت میں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے۔ یسألون ایان یوم الدین، اور وہ پوچھتے ہیں کب وہ ہوگا،
جزا کا دن، بدلے کا دن، یوم ہم علی النار یفتنون۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس روز وہ لوگ آگ پر ڈالے جائیں گے، یعنی وہ بدلے کا دن کب ہوگا؟ یوم ہم علی النار یفتنون، جس روز وہ آگ پر ڈالے جائیں گے۔ تو اس کی مثال مفسرین نے دی ایسی ہے جیسے کسی مجرم کو پھانسی دی جانی ہو اور وہ پوچھے کہ مجھے پھانسی کب دی جائے گی، اس کو جواب میں یہ کہا جائے کہ جس دن تمہیں لٹکایا جائے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، یعنی یسألون ایان یوم الدین، یہ سوال ہو گیا، جواب یوم ہم علی النار یفتنون، جس روز وہ لوگ جہنم پر ڈالے جائیں گے۔ یذوقوا فتنتکم، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم چکھو اپنی مقام کو، اپنے ٹھکانے کو، اپنی آزمائش کو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ جس کو تم جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ تو اب اس دن لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے، ایک تو کامیاب لوگ اور دوسرا ناکام لوگ۔ تو اب یہاں سے ان المتقین فی جنات وعیون، کامیاب لوگوں کی صفات بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ متقین جو ڈرنے والے ہیں، فی جنات وعیون، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں، آخذین ما آتاہم ربہم، اور وہ لینے والے ہوں گے ان چیزوں کو جو ان کے پروردگار نے ان کو عطا کی۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اب ان کی صفات کیا تھی کہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل یعنی راتوں کو بہت کم، ما یہجعون جو وہ سوتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ وہ کس میں گزارتے؟ عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک معنی تو اس کے یہ کیے گئے، اور ایک معنی اس کی یہ ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی رات کے کچھ حصے میں وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ لوگ سحری کے وقت میں استغفار بھی کرتے، یعنی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت بھی کرتے، اور پھر صرف اپنی عبادت پر ہی کیا نہیں کرتے، تکیہ نہیں کرتے، اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ سے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو یہ تو ان کے کام اپنی ذات سے متعلق ہوگی، عبادت بدنی ہوگی، اور عبادت مالی وفی اموالہم، اور ان لوگوں کے مالوں میں حق ہے کن لوگوں کا؟ للسائل سوالی کا، والمحروم اور محروم لوگوں کا۔ سائل تو کہتے ہیں نا سوال کرنے والا، جو اپنی ضرورت کیا کرتے، بیان کرتے۔ محروم یعنی وہ جو سفید پوش قسم کے لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں، سوال نہ کرتے ہوں، بدحال لوگ، تو محروم سے وہ لوگ مراد۔ تو اس سے مراد وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس سے مراد مفسرین نے زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات ہیں، نفلی صدقات، وہ مراد لی ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تمہاری اپنی ذات میں، یعنی جو انسان کا جو وجود ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں رکھی۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا، کیا تم دیکھتے نہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کا جو رزق ہے وہ بھی آسمانوں سے ہی آتا ہے، تو جب اس رزق کا وجود یقینی ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو وعدہ ہے یہ بھی کس سے کیا جا رہا ہے؟ آسمانوں سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قیامت کے وقوع پر ایک دلیل دی جائے کہ جس طرح آسمان سے جو تمہارا رزق آتا ہے اس کا وجود یقینی ہے، اسی طرح بعث بعد الموت جو ہے وہ بھی کیا یقینی ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون،
پس قسم ہے آسمانوں کے رب کی اور زمین کے رب کی، انہ لحق، اسی طرح برحق ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم کیا کرتے ہو، بولتے ہو۔ تو یہاں پر ایک کسی دیہاتی شخص نے جب یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ دلایا کہ اللہ تعالیٰ کو قسمیں کھانے کی نوبت آ گئی۔ تو پھر یہاں پر خاص طور پر جو تخصیص کی گئی، یعنی حواس خمسہ میں سے چھونے کو چھوڑ کر، سونگھنے کو چھوڑ کر، بولنے کو چھوڑ کر، دیکھنے کو چھوڑ کر کس کی تخصیص کی گئی؟ بولنے کی۔ تو اس کا بعض مفسرین نے اس میں ایک یہ نقطہ بیان کیا کہ کسی چیز کو دیکھنے کے اندر یا کسی بات کو سننے کے اندر بسا اوقات کیا ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ شبہ ہوتا ہے، کوئی احتمال ہو سکتا ہے، لیکن جو بات انسان خود بول رہا ہے اس میں کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہاں خاص طور پر کس کو؟ تنطقون، نطق کو ذکر کیا گیا، بولنے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ کو پہنچا ہے قصہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، المکرمین معزز، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، کہ جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام، سلامتی، قال سلام، انہوں نے جواب دیا قوم منکر، منکر کہتے ہیں غیر معروف یعنی اجنبی، قوم منکرون، وہ مہمان کیا تھے؟ اجنبی تھے، یعنی اس سے پہلے کبھی انہوں نے ایسے لوگ دیکھے نہیں، ان سے کبھی ملاقات نہیں تھی۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو وہ لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء بعجل سمین، اور لے آئے بچڑا بنا ہو، فقربہ الیہم، اور ان کے قریب کیا، قال الا تأکلون، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو اس سے بعض مفسرین نے مہمانی کے آداب بیان کیے ہیں کہ جب کوئی کسی کے پاس آئے تو وہ میزبان ان کو کیا کرے؟ سلام کرے۔ اور فراغ الی اہلہ، تو اس میں یعنی بجائے اس کے کہ میزبان مہمان سے پوچھے، خود ہی اس کے لیے کیا کرے؟ انتظام کرے۔ اور فقال الا تاکلون، کہ اگر یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کھائیں اس کو، تو اس میں بھی ادب ہے، یعنی کس چیز کا بات کرنے کہ آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے۔ اور ایک وجہ اس کی یہاں پر، یہ تو مہمانی سے متعلق آداب ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان کو کیوں کہا، اس کی ایک وجہ بھی بیان کی گئی کہ ان کے اس جگہ پر، اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر عرف یہ تھا اگر کوئی کسی کے ہاں کھانا نہیں کھاتا تو یعنی اس دور میں بھی اتنی شرافت اور لوگوں کے پاسداری کا خیال تھا، اگر کوئی کسی کے پاس سے کوئی چیز کھا لیتا تو یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ اب اس میں کیا ہے، کوئی خیر کا پہلو ہے، یعنی اس شخص کی طرف سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ہمیں۔ تو اب ان کا نہ کھانا یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے والے لوگ، کیونکہ کسی کا کھانا کھا کر اس کے خلاف کوئی دشمنی کرنا، اس کو وہ انسانی وقار کے خلاف سمجھتے۔ فأوجس منہم خیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف لاحق ہوا، قالوا لا تخف، تو اب انہوں نے کہا کہ آپ کیا نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے ان کو خوشخبری دی ایک لڑکے کی، علیم سمجھدار، علم والے کی۔ فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم، تو ان کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، وہ سامنے سے کچھ بولتی ہوئی آئی، فی سرۃ یعنی کچھ کلام کرتی ہوئی آئیں، فسکت وجہا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ مارا اپنے چہرے پر، وقالت عجوز عقیم، اور انہوں نے کہا کہ عجوز عقیم، کیا اس وقت بھی کہ جب ایک بڑھیا ہے اور
اس کے ساتھ بوڑھیا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ عقیم بانج بھی ہے. قالوا كذلك قال ربك، انہوں نے جواب دیا کہ اسی طرح کہا ہے آپ کے پروردگار نے، انه هو الحکیم العلیم، بے شک وہ جاننے والے حکمت والے جاننے والے. قال فما خطبكم ایھا المرسلون، تو جب انہوں نے کچھ بات چیت کی تو اب ابراہیم علیہ السلام کو جو ان سے ایک اجنبیت تھی وہ کچھ دور رہی. پھر انہوں نے ان سے پوچھا قال فما خطبكم ایھا المرسلون، کہ تمہاری کیا شان ہے، تمہارا کیا قصہ ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہو. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، قوم لوط. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم برسائیں ان پر پتھر آسمان سے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر برسائیں پتھر من طین، مٹی کے. مسومۃ عند ربک، نشان زدہ، مسومۃ نشان زدہ، عند ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے. جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر شخص جو بھی اس قوم کے گنہگار لوگ تھے تو ہر پتھر پر جس بھی شخص کو لگنا ہوتا اس کا نام لکھا ہوتا. تو یہ قصہ یہاں پر بھی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے، اور یہ سورہ ہجر میں بھی ہے اس تفصیل کے ساتھ. باقی ضمنی اور جزوی طور پر تو یہ سورہ اعراف میں بھی ہے اور سورہ عنکبوت میں بھی آتا. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے نکال لیا جو کوئی ان میں تھے اس بستی میں ایمان والوں میں سے. جیسے لوط علیہ السلام کا حکم ہوا تھا نا کہ آپ یہاں سے اپنے اہل کو لے کر، جو آپ کے پیروکار ان کو لے کر یہاں سے کیا نکل دیں. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو ہم نے نہیں پایا اس میں مسلمانوں کا کوئی بھی گھر، یعنی وہاں سے ہم نے ان کو نکلنے کا حکم دے دیا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تو اس میں ہماری حکمت کیا ہے، ہم نے چھوڑا اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہوں دردناک عذاب سے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور اسی طرح نصیحت ہے، عبرت ہے موسیٰ علیہ السلام کی قصے میں، اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف واضح نشانی دے کر، واضح سند دے کر. فتولی برکنہ، تو اس نے ان سے اعراض کیا، برکنہ، اپنی جماعت کے ساتھ. تو رکن سے یہاں مراد اس کے جو دربار کے لوگ تھے ان لوگوں کے ساتھ اس نے ان سے اعراض کیا. وقال ساحر او مجنون، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہا کہ یا تو یہ جادوگر ہیں یا مجنون، ان کو جنون لاحق ہو گیا. فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکر کو. فنبذناہم فی الیم، اور ہم نے ان کو دریا میں ڈال دیا. وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ کیا ملامت کیا ہوا ہے. وفی عاد، اور اسی طرح عبرت اور نصیحت ہے قوم عاد کے قصے میں. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان کی طرف بھیجی ایک نامراد ہوا، ایسی ہوا، ایسی آندیاں جس نے ان کو ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ اور بعض آیات میں قوم عاد کے حوالے سے زلزلے کا رجفہ کا لفظ آتا ہے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں. تو آسمان سے ان پر ہوا آئی اور زمین سے جو ہے زلزلہ ہے جس نے ان کی بستیوں کو ہلاک کر دیا. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، ما تذر من شیء اتت علیہ، اس نے نہیں چھوڑا کچھ بھی، جن چیزوں پر وہ آئی ان میں کچھ نہیں چھوڑا، الا جعلته کالرمیم، مگر یہ کہ اس کو بنا دیا کس کی طرح، بکھرے ہوئے ذرات کی طرح، وہ سیدھا چیزوں کی طرف. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور قوم سمود میں جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور معجزہ کی آئی تھی. اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کہ تم فائدہ اٹھا لو، نفع اٹھا لو ایک مدت تک. جیسے بعض آیات میں آتا ہے تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن. تو ایک دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن جو ہے سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ،
اور انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی اپنے پروردگار کے حکم سے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو ان کو پکڑا ایک چیخ نے، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، وہ نہیں طاقت رکھی انہوں نے کس چیز کی، من قیام، کہ وہ کھڑے ہو سکیں، وما كانوا منتصرین، اور نہ وہ بدلہ لینے والے تھے، یعنی باوجود یہ کہ یہ دونوں قومیں، خاص طور پر قوم عاد اور قوم سمود، یہ بڑے طاقتور لوگ تھے، وقوم نوح من قبل، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم ان سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بھی گنہگار قوم تھے، یعنی ایک لمبے عرصے تک وہ ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہوں نے ان کی دعوت پر ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ وہ کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں اس کو لے آئے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنی قدرت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم کیا کرنے والے، وسیع کرنے والے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین ہم ہی نے اس کو بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم کیا ہیں، بہترین بچھانے والے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز سے ہم نے بنائے دو دو جوڑے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، ففروا الی اللہ، اور دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر مبین، واضح ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ دیگر معبود، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں واضح، کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر و مجنون، اسی طرح ما اتى الذین من قبلہم من رسول، نہیں آئے ان لوگوں سے پہلے کوئی رسول لوگوں کے پاس، الا قالوا ساحر و مجنون، مگر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، جادوگر ہے یا دیوانہ، یعنی رسولوں کا استہزاء ہر قوم نے کیا، اتواصوا بہ، یعنی کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی ہے، تاکید کی ہے، بل ہم قوم طاغون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ یہ لوگ کیا سرکش قوم ہے، فتول عنہم فما انت بملوم، یعنی آپ اپنی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ ان تک پہنچا کر، اگر یہ لوگ نہیں بھی مان رہے، فتول عنہم، ان سے کیا کیجئے، اعراض کریں، فما انت بملوم، آپ کوئی الزام ٹھہرائے ہوئے نہیں ہے، یعنی آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، جیسے کہ آپ بس اپنا کیا کر دیں، پیغام پہنچا دیں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت جاری رکھیے اس لیے کہ نصیحت نفع پہنچاتی ہے ایمان والوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، یعنی اصل مقصد جو ہے تخلیق انسان کا اور جنات کا، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے، تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اگر انسان دیگر جو منافع ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ذریعے کے طور پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ باقی، جس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر وہ دینداری کی طرف آئیں گے تو پھر ان کے باقی کام بالکل کیا ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو مقصد ہے وہ کیا، عبادت، اور عبادت کو برقرار رکھتے ہوئے باقی ذرائع اور باقی چیزوں کو اپناتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل جو مقصود ہے وہ کیا، عبادت، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی اللہ کی ذات کو کوئی نفع نہیں ہے، ما اريد منهم من رزق، میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق، وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں، بلکہ جہاں پر صدقات کا بھی حکم دیا گیا اس میں بھی مقصود کیا ہے، اسی انسان کی اپنی بھلائی مقصود،
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کیا ہے، رزاق، رزق دینے والی، ذو القوۃ المتین، اور مضبوط قوت والے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا یستعجلون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، اس شرک کا گناہ ان کا ہوگا جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے گناہ کے مثل، فلا یستعجلون، پس وہ کیا نہ کریں، اس چیز کو مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، فلا یستعجلونی، تو یہ نون کے نیچے جو کسرہ ہے یہ حذف یہاں پر دلالت کر رہا ہے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون، اس دن کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی آخرت کے دن۔